اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو واقعہ کربلا کے سب سے بدبخت کردار شمر کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح یزیدی فوج کا کماندار بن کر میدان کربلا تک پہنچا۔ میدان کربلا میں اس کا کردار کیسا تھا؟ جب میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد شمر نے کس طرح کی اور کہاں زندگی بسر کی، اس کی موت کہاں ہوئی۔ شمر بن ذیلجوش کی کنیت ابو سابغہ تھی، قبیلہ ہوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن سنانہ کی اولاد سے تھا، جو ذبح بن کلب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عدالتی، ضوابی اور کوابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی، البتہ شمر کا باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذیلجوش پڑنے کی وجہ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ یہ دوسرے قول کے مطابق یہ اس لیے ذیلجوش کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا۔ شروع میں شمر حضرت علی شیر خدا کے پیروکاروں میں سے تھا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ آپ کے خلافت ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ 51 ہجری کی بات ہے کہ صحابی رسول حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر شمر نے ان کو گرفتار کروا دیا تھا۔ اس جھوٹی قسم کی وجہ سے شمر کو مکار لوگوں میں شہرت ملی۔ 60 ہجری میں نواسہ رسول حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں سیدنا امام حسین کے سفیر بن کر پہنچے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری سنبھالتے ہی سب سے پہلے شمر کو ایک عام سے سپاہی سے اپنی فوج کا کماندار مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر کے، چنانچہ اس کی کمان میں حضرت مسلم کی شہادت ہوئی۔ جب امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری محرم کے مہینے میں کربلا پہنچے تو کوفہ کی طرف سے جو سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو قتل و غارت نہ چاہتے ہوئے پرامن راہ نکالنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے اکسایا۔ شمر 9 محرم 61 ہجری کو 4000 سپاہیوں اور ایک دھمکی آمیز خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد نے خط کو پڑھا تو وہ بھی خط پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر حضرت امام حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں تو انہیں کوفہ بھیج دینا، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اس طرح شمر کربلا میں سپاہیوں کا رہنما بن گیا۔ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے شمر نے حضرت عباس علمدار کو یہ پیشکش کی کہ وہ اپنے بھائی امام حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد پناہ دے دے گا۔ جب حضرت عباس نے شمر کا یہ خط پڑھا تو حضرت عباس نے وہ خط 2 ٹکڑوں میں کرتے ہوئے فرمایا، شمر، میں اور میرے سارے بھائی نواسہ رسول حضرت امام حسین سے کبھی بھی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ہمارا مقابلہ کر۔ جب یوم عاشوراء کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی تو شمر نے ہی آپ کی باتوں کو کاٹتے ہوئے آپ کو برا بھلا کہا۔
تو حضرت حبیب بن مظاہر نے شمر کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو بہت بدبخت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر شمر نے 200 یزیدی فوج کے ساتھ 9 محرم کی رات اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ شمر ہی وہ بدبخت تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے تو اسی نے حکم دیا تھا کہ سیدنا حسین پر یک بارگی سے حملہ کیا جائے اور تیروں کی برسات کی جائے، کوئی بھی ان سے انفرادی مقابلے کے لیے مت جائے۔ شمر ہی تھا جس نے تمام شہادتوں کے بعد بنی ہاشم کے مبارک جسموں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا۔ ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیوں کو حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ شمر اپنے کند برہن خنجر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اتھر کو تن ناظری سے جدا کیا۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رکبری میں ایک قافلہ کربلا کے بیچ شہداء کو لے کر کوفہ کی طرف گیا، اور ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر ابن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ شمر کا کردار جو اس نے واقعہ کربلا میں ادا کیا تھا۔ بعض روایات میں سنان بن انس کا نام ذکر ہوا کہ جس بدبخت نے سیدنا حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدین کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچنے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والے جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین
اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا، اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔